اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکار. فلیستجیبوا لی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا، اپنے رائٹ. یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو. وچ کوئی پاؤش ہے کہنا نا، وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ. اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے، بعض اوقات کفر ہو جاتا. قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے. تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. 2 دفعہ تو ایک یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، افراط و تفرید کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مانو، جس کو وہی سپورٹ کرے گی. اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان ہی نہیں. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں، پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو پہلے تو ان کو لاجیکلی یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا، یہ چھت تو بہت دور ہے، یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑیوں پکڑی، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. کتنی بڑی پکی ہے. اے جناب جیلن شریف ہی تیار ہوں گی، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے. کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھ. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات،
اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی، تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کا، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل کے ڈسکس ہوئے ہیں نا، کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی، پھر تکبیر بلند کرو، پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے رمضان کے روزے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں، اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں آئے، وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی۔ اگر اس کا ترجمہ آتا ہو، یہ ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی۔ تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو۔ یہ ایک نیچرل چیز۔ آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جائے۔ کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، لیکن اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے۔ یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے۔ اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی، یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا۔ پھر کہیں گے بابا جی سائڈ تے ہو تسی، ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے۔ اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے۔ ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتا ہے، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا اسی کو بڑا کر لیا۔ وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کو بندہ دکھائیں۔ پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہ جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں بابیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے۔ اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجب لکم،
اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے۔ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ۔ کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں۔ تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بیچ پانا ہے، تسی زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی۔ اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتا ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم۔ تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی، تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض سمجھانے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا۔ تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لے، اللہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو۔ وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں چیز رکھی نہیں، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے۔ اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہو، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ وہ ٹھیک ہے امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے۔ ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے۔ کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے کی۔ اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں۔ باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دی، یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں۔ بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرا فلاں کام کر، تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا، تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہن ایڈی کہانی تسی بنائی ہے کتنے لکھی ہے؟
یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا، ایک اینٹی وینم ادھر سے بھی تیار ہے. وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے، اپنا ہی محتاج مجھے رکھ. کتنی زبردست ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. چھوٹی سی دعا ہے، دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ زبانی یاد ہو جائے گی. یہ ہے. اس کے علاوہ میں نے 3 وظائف بتائے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو وظیفہ قرآن میں ہے. دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمذی میں، اس کی روایت کمزور ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں. استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع. برحمتک نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی. اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. یہ دعا جو ہے سورۃ الانبیاء میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا اللہ کا آپ سمجھ لیں جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے. اور یہ دعائی کمال ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے نا، تو غلطی نہیں کرے گا. میں تو غلطی کروں گا، میں ہی مجرم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں. یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے. اس سے بہتر استغفار کے کیا سیغے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ. تو وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن آپ نے وظائف کے ساتھ باقی معاملات بھی کرنے ہیں. اچھا ان کاموں کے لیے سارے لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں، باقی ہر کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. آج تک کسی نے مجھ سے یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نہ بس صرف ناشتہ کرنا پڑے، باقی 2 ٹائم کی روٹی کھانی نہ پڑے، میرا پیٹ خود بخود بھر جائے. وہ ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے سردیوں میں رات کو اٹھ کے ٹوائلٹ نہ جانا پڑے، بس میں وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جاؤں تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں. کیونکہ ان سارے معاملات میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثلا وہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ میں بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب صحابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری کو مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بچھونا ہے، وہی ہم رات کے وقت اوپر لے لیتے ہیں، غربت کا سر عالم دے، اور ایک میرے پاس صرف پیالہ ہے اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں. اور گھر بھی یہ نہ سمجھیے گا وہ کوٹھی ہوگی، وہ تو جھونپڑیاں اور چھوٹے چھوٹے بڑی مشکل سے ایک فیملی بھی اس میں مشکل سے رہ سکتی. آپ وہ پیالہ لیا، پیالہ وہ لے کے آ گیا، لکڑی کا ہوگا وہ پیالہ. آپ فرمایا کون ایسے خریدے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں، حالانکہ اس کی قیمت 1 درہم تو نہیں تھی، حضور کا دل رکھنے کے لیے ایک چاندی کے سکے میں خریدتا ہوں. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی پہلی جلد میں مل جائے گی زکوٰۃ والے چیپٹر. آپ فرمایا نہیں کوئی زیادہ قیمت نہ ہے. ایک اور صحابی کا سنو 2 درہم. آپ نے فرمایا 1 درہم سے تو اپنے گھر والوں کو راشن ڈال کے دو، اور 1 درہم سے آپ نے فرمایا کہ جا کے نا کلاڑا خرید کے لاؤ. کلاڑے کا بھی وہ یعنی وہ کاٹنے والا حصہ لوہار سے جا کے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستی فٹ کی اور آپ علیہ السلام نے وہ کلاڑا اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ 15 دن تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور وہ بیچ کے تو نہ گزارا کر. لو جی وہ 15 دن بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے ہوئے تھے اور اس نے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے. پھر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے، تو خود محنت کر. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ انہوں نے یعنی محنت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کرتا ہے. اور پھر آپ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اس طرح بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت ادریس جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا جو آپ ترخان کہتے ہیں. تو صاحب یعنی انبیاء کرام
یہ سارے کام کرتے تھے اور وہ اپنی گزر بسر کرتے. اب رہ گیا ہمارے نبی علیہ السلام کا کیس. تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی تو ایک بہت بڑے مشن سے عبارت تھی. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک یونیک کلپ ہے, نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا. تو آپ کا ذریعہ معاش تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان نبوت کے بعد اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا, اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں اور وہ ان کا کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں ہے, تو امت کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے اور انہیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے کہ وہ اپنی پوری کی پوری انرجیز یعنی کھپا دیں اس کام. بل اس میں یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پھر لگژریس لائف نہ گزاروں. جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ دیکھو میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے, تو میں تو یا پھر یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے تنخواہ مقرر, اور وہ بھی سبسسٹنس لیول پہ جو ایک مہاجر کو وظیفہ مل. یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ ان کی کوئی مطلب پرکس تھے, یہ جو آپ کے وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جی فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے اور فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے, ان لوگوں کے سانسیں نکل رہے ہیں جو ہمیں سارے مطلب اب الوطنی کے درس دیتے تھے. اور پھر ہمیں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ گلا آتا ہے, وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے, محب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جداد اپنے ملک میں ہوتی ہے, جینا مرنا ادھر ہوتا ہے. جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ مطلب بھاشن دینا کسی کو بڑا آسان کام ہے, اپنے اوپر جب بات آتی ہے نا تو میں نے تو دیکھا اللہ معافی دے, جتنا ہم علماء کے قریب ہوئے ہیں نا, جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو پھر متنفر ہوتے ہیں. یہی حال پولیٹیشینز کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے. کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا علیحدہ بات ہے, ادروائز آپ قریب ہوں تو بڑے تلخ تجربات ہی اس حوالے سے ہوتے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی زندگی میں اپنے اوپر ہیں. اب آپ یعنی مجھے آپ کو پتا میں ایک پیورلی ڈیموکریٹک بندہ ہوں, لیکن میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جنت ضیاء کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کبھی 1 روپیہ بھی کبھی یعنی گورنمنٹ کے اس بجٹ میں سے استعمال کیا. وہ اپنی اسی طریقے سے وہ اسی ایک کمزور سے مکان میں پوری زندگی اس نے گزاری ہے. یعنی اور اس کے اوپر کافی یعنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں, مالی کرپشن کوئی نہیں. تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں, وہ پھر ہمارے سامنے اب آپ کے سامنے کئی لیکس لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. برل یہ انسان کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے, ورنہ تو پھر لوگ قرضہ اٹھاتے اس لیے ہیں کہ واپس ہی نہ کریں. ہاں تو یہی ہوتا ہے, یہی تو وہ کہہ رہا ہے نا جی 20 لاکھ قرضہ چڑھ گیا. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں, جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 کروڑ قرضہ چڑھا ہوا ہے. 1 کروڑ قرضہ اگر چڑھایا ہوا ہے تو ان سے پوچھو یار 1 کروڑ, ویسے تو میں کہتا ہوں ایسے بندے کو تو وہ یعنی پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے کہ جس نے 1 کروڑ پہ اکٹھا کر لیا لوگوں سے, ٹھیک ہے. اور عام بندے ویسے تو کوئی فیکٹری آنر ہے وہ تو کروڑوں میں ہی ظاہر ہے, وہ تو اٹھا لیتے ہیں نا, بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں. اگر عام لوگ یعنی ان کے قرضے کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں تو مطلب مجھے تو ان کے اوپر آتا ہے کہ انہیں تو پہلے ان کو تمغہ دینا چاہیے کہ یار کمال ہے کہ انہوں نے جناب لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کروا لی ہیں. اور اس طریقے سے تو یہ جناب اس معاملے کو سیریس لیں, اور پھر وہ قرضے بھی اٹھاتے ہیں 40 سال پرانے ہیں, اور جب واپسی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پرانے ریٹ پہ ہی واپس کریں گے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ آیا تھا. اس طرح نہیں ہوگا, گولڈ کے اعتبار سے اسے واپس نہ ہوگا کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وقت کے, سب کانٹیننٹ میں تو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا, بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی, وہ بھی بغیر نمبرنگ کے, صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے, جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں, اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو, سورۃ الملک ہو, سورہ الواقعہ ہو, باقی صورتیں, اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں, سب کی سب ہے تو ضعیف ہے, لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا, کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, سنن کبریٰ, البیہقی, المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. 18 MB کی 3 فائلز ہیں. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابیح, اور اس کے تعارف پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111B. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے, اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد, وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں نزع کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178. لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے, رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل. یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا, مجہول الحال تھا, اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے, اتنا لاپتہ ہے. لہٰذا یہ روایت بھی کمزور ہے. اچھا, مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے. وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8, وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے. تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے, منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461, اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی, اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا PDF عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462, اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے. انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا
اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے، تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے۔ لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے۔ اتنی سخت آیات آئیں کہ ان کو طلاق دے دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو، اور ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت اور فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اتنی بڑی چیز، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور تکلیف یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج والی جو بیویاں تکلیف دیتی ہیں، نہیں، آج کے اعتبار سے وہ جینون تھا جو کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتی تھی ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے 2 وقت کا کھانا کیا تھا، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، بس ٹوٹل یہ ان کی خوراک تھی۔ 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، اور وہ بھی ایک ایشو تھا، اتنی دور سے لانا پڑتا تھا، تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں۔ تھوڑا اضافہ کیا مطلب، 2 ہیں تو 3 کرتے ہیں، 4 کھجوریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی علیہ السلام کو غرباء کے لیے اسپیسیفکلی ماڈل بنانا تھا، آپ کا فقر اڈاپٹڈ تھا، کہا ان کو طلاق دے دو اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام پہلے تو 1 مہینہ ناراض رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں طلاق دے دو اگر یہ اس طریقے سے فقر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے اختیار دیا، چاہو تو مال دے کے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گی۔ تو دیکھ لیں آج پھر ہماری مائیں ہیں، وہ ہم ان کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، صرف تامد آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک کونے میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹک رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کے گھر کے ایسٹس تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے حضور بیٹھے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان دیکھے حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ اوپر قمیض بھی نہیں ہے، چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر، ہم تو شاہی کوئی نہیں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بس حضرت عمر نے پھر یہ بات ایسی پلے باندھ کے رکھی کہ نہ حرام کھایا، نہ اپنے دور خلافت میں کسی کو کھانے دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی رکھی تھی۔ سراقہ ابن مالک کو وہ کنگن پہنائے لیکن کہا اب اتار دو، بس اتنی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنا سخت ڈسپلن تھا۔ غالی رافضی جو خلفائے راشدین کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے لیے خلفائے راشدین کی زندگی خود جواب ہے کہ انہوں نے زندگی سے نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا خلافت سے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل کیا، پوری زندگی فقر میں گزاری۔ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سانس چلتی رہے، بس اتنی روٹی روزی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، یعنی سالن نہیں بنتا تھا، روٹی نہیں بنتی تھی، صرف 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ صبح، 1 شام کے وقت۔ یہ ٹوٹل
3 مہینے بھی گزر جاتے تھے. یہ اڈاپٹڈ تھا. غزوہ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں اتنا کچھ آ چکا تھا, خمس بھی ہو چکا تھا, اس کے باوجود نبی الاسلام نے فقر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. غربا کے اوپر لگا دیتے تھے, مقروض لوگوں کا قرضہ اتار دیتے تھے, تاکہ آنے والی امت کے لیے میں اس اعتبار سے رول ماڈل بنوں. تو یہ ساری احادیث کافی ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اس فتنے سے باہر نکلیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت مبارکہ نازل فرمائی, سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے. اس سے آپ کو ڈھارس ملے گی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, مت آرزو کیا کرو جو ہم نے بعض لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت والی, خواہ وہ مال کی ہو, خوبصورتی کی ہو, اسٹیٹس کی ہو. اس پہ آرزو نہ کیا کرو. کوشش کرنا اپنی جگہ, حسد کرنا, پیڑ ڈال کے بیٹھ جانا, یہ نہ کام کرو. جو کام کرنے کا وہ کرو. اے اوکھا کام ہے, یعنی جو تم کما سکتے ہو نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مال تو کماؤ گے, کوشش کرو گے, مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا, لیکن ایک کوشش ایسی ہے جو تمہیں ملے گی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اپنی آخرت کے لیے. نیکیاں کما سکتے ہو, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کاروبار میں تو سارا مال ہی ڈوب جاتا ہے نا, نیکی نہیں ڈوبتی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کے لیے ان کا نصیب ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں گے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو نعمتیں دے رکھی ہیں نا, تو حسد نہ کرو, ہائے مجھے بھی ایسا مل جائے. اس کی بجائے نا جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو. آخرت کی تیاری, ادھر کوئی بیڈ لک نہیں ہوگی, وہاں جو کچھ کرو گے آخرت میں سٹور ہوتا جائے گا. کمال چیز ہے جی. میں کہتا ہوں یہ آیات جو ہے نا وہ انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہیں الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں تینوں صحیح مسلم سے مزید ہمارا قبلہ درست کریں گی. یہ جو لوگوں کی دولت کے اعتبار سے نا ایک جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے, بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں پہلی حدیث, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل اس نے بنائی, مال اس نے دیا, تو وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ دل اور اعمال کو دیکھے گا کہ نیت کیا ہے, اخلاص کیا ہے, اور اعمال کیسے ہیں, اچھے یا برے. یہ تمہارے اختیار میں ہے. شکل اور مال تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہو نا, باقی جو تقدیر میں ہے وہ ملنا ہے. کوشش ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا اور 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. وہ کوشش آپ نے کرنی ہے, لیکن بیڈ لک ہو سکتی ہے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہوگی. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی, نبی اسلام نے کہا وہ شخص کامیاب ہو گیا, فلاح پا گیا. 3 چیزیں جس میں, نمبر 1 اللہ کی اطاعت اختیار کر لی. نمبر 2 اسے بقدر ضرورت رزق ملا جس سے وہ گزر بسر کر لے, بس اتنا رزق. نمبر 3 اس نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت اختیار کر لی کہ جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ہے, وہ کامیاب ہو گیا. یہ تینوں کام مشکل ہے. اللہ کی اطاعت کرنا, بقدر ضرورت رزق کے اوپر کفایت کر لینا اور قناعت اختیار کر لینا. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی, نبی الاسلام نے فرمایا جب تم اپنی شکل و صورت یا مال کے اعتبار سے کسی اور شخص کو اپنے سے بہتر پاؤ تو بجائے اس کی طرف دیکھنے کے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو. یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انسان کو شکر نصیب ہو جاتا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ ہم دنیا میں اربوں لوگوں سے بہتر ہیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں نا, 8 ارب کی آبادی میں, تو 6 ارب انسانوں سے تو آپ ویسے ہی بہتر ہیں کہ آپ کے پاس توحید کی دولت ہے. 6 ارب انسانوں سے. اور ویسے ہمارا سٹیٹس دیکھا جائے, آج ہمارا غریب آدمی بھی وہ زندگی انجوائے کر رہا ہے جو اگلے زمانوں میں امیر لوگ بھی انجوائے نہیں کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ادا کریں, قناعت اختیار کریں, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں, اور ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں. ویسے آپ کو جو اوپر بھی نظر آ رہے ہیں نا وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, چنا چاٹ نہیں کھا سکتے, مرچوں والی بریانی نہیں کھا سکتے, ہوٹلوں کے مالک ہیں, خود اس ہوٹل میں سے کھانا نہیں کھا سکتے, معدے کا السر ہے. مال ہے لیکن جتنا مال ہے وہ نکل جاتا ہے. گھر میں کوئی ایسا مریض ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اولاد معذور ہے, وہ کوئی سزا نہیں ان کو ملی ہوئی, ان کے لیے اللہ نے وہ آزمائش رکھی ہوئی ہے. کسی کو دے کے آزمایا اللہ نے, کسی سے لے کر آزمایا. کسی کو دولت دی ہوئی ہے, کسی کو صحت دی ہوئی ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ صحت تو ان کی بہت اچھی ہے, دولت کوئی نہیں ہے. دولت بہت زیادہ ہے, صحت نہیں ہے کہ اس دولت کو استعمال کر سکے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا نا,
آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا دنیا میں آپ کو جتنے خوشحال لوگ نظر آتے ہیں نا اتنی ہی ان کی آئلی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ تو چند ایک جو خودکشی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلانے نے بھی خودکشی کر لی, فلانے نے بھی خودکشی کر لی. پہلے تو آپ اس کی زندگی پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح قرآن میں ہے قارون کی زندگی کے اوپر ایک دن پہلے لوگ رشک کر رہے تھے, جب وہ زمین میں دھاس گیا سورۃ القصص میں آتا ہے تو اگلے دن ان کا شکر ہے جی اسی قارون اور نیسا. پہلے دن کیا کیا اللہ کا فضل ہے ہوتے ہیں. اور ابھی تو آپ کو آخرت نہیں بتائی جا رہی. ان لوگوں کی اگر آخرت بتا دی جائے نا تو آپ ان کی دنیا آسودہ حال دیکھتے ہوئے بھی کہیں کہ نہ یا اللہ ہم نے ایسے نہیں بننا. دنیا بھی دکھا دی جائے تو آپ ایسا نہیں بننا چاہیں گے, اور آخرت دکھا دی جائے تو بالکل نہیں بننا چاہیں گے. یہ تو مال کا فتنہ تھا. اب آخر میں بے حیائی کے فتنے کے اوپر بھی 3 آیات کور کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں, کیونکہ حضرت رجب بٹ حفظہ اللہ کی بات ہو اور بے حیائی کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ اس مضمون کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ جو اس نے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے, اور جتنی کثیر تعداد میں پاکستانی قوم اس کو دیکھتی ہے, وہ اس قوم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. کامنٹس تو بڑے اچھے کریں گے یہ کہ جی یہ تو بے حیائی کر رہا ہے, اور دیکھنے کے بعد سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. 268 نمبر آیت, یہ پہلی آیت ہی جو ہے نا قبلہ درست کر دے گی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان ہر وقت تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا, کہ مال جاتا رہے گا, مال نہیں ہے میرے پاس, ہر وقت دماغ میں ڈالے گا یہ ٹینشن. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا کام کرو, یعنی مال کمانا ہے تو فیملی ولاگز کرو. بالکل جڑی نہیں ہے چیزیں. اندیشہ دلائے گا غریب ہو جانے کا, اور حکم دے گا کہ بے حیائی کرو. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی تھی, پہلے بھی لوگ کرتے تھے. فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے تھے لوگوں نے, اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے ان کی کمائی کھایا کرتے تھے. یہ تو قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کیا کہتا ہے کہ غربت کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کروایا ہے. شیطان کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے بے حیائی کرو, اور اللہ کہتا ہے مغفرت کی بشارت اور فضل, یعنی بچ جاؤ اس بے حیائی سے تو مغفرت ہے, اور فضل رزق حلال تلاش کرو اللہ کے پاس. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 21, یہ اب مزید آگے مضمون جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے اہل ایمان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. ایک سے زیادہ راستے شیطان کے ہوتے ہیں, اللہ کا راستہ ایک ہے. اب وہ شیطان کے راستے کیا ہیں, وہ کھل رہے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, تو شیطان پھر اسے یہ